چلو کپڑے اتارو جلدی سے، مرجان نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز پلیز مجھے جانے دیں۔ ملیحہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن مرجان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو چلو شاباش، اتارو اپنی شرٹ، ورنہ میں تمہیں پیپر میں فیل کر دوں گا۔ تمہارے مستقبل کی ڈوریں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ میرا ایک سائن تمہیں 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ کر دے گا۔ ابھی تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ملیحہ روئے جا رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن مرجان کی نظریں بس اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر کی آگ مزید مت بھڑکاؤ، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہے اور اپنا بورڈ کا پیپر بھی دینا ہے، اور 10 منٹ تم ضائع کر چکے ہو۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر مرجان نے کہا تھا۔ نظریں اب بھی اس کی یونیفارم کی چست قمیض پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کی رعنائیوں کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ مرجان کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ کل کو تم مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی، تمہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تم جو کرو گی خود کرو گی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور ملیحہ کے آنسو اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑے اس سنگ دل شخص کو، جو کہ اس کے اسکول میں اسے میتھ پڑھاتا تھا۔ پتہ نہیں ایگزامینیشن بورڈ میں وہ کیسے پہنچ گیا تھا۔ نہ صرف وہاں پہنچا تھا بلکہ اس کی کلاس میں جا کر سب کے سامنے اس کا پیپر چھینا اور کہنے لگا، تم چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ ملیحہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ سب کے سامنے اسے کلائی پکڑ کر اسے ایک بند کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اب جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ ملیحہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مرجان کہنے لگا، دیکھو اب تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اور مجھے بھی بور کر رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، جانتی ہو نا، تو اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور ملیحہ ایک ایک قدم پیچھے۔ وہ کہنے لگا، پہلی ہی نظر جب میری تم پر پڑی تھی تو میں تبھی سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے بے حجاب دیکھوں گا۔ اب جلدی سے اتارو اپنا یونیفارم اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، ورنہ 3 سال کے لیے ٹرمینیٹ لیٹر جاری ہو جائے گا۔ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا میں تم سے جینے کا حق چھین لوں گا، یہاں تک کہ تمہیں اور ایک کال گرل میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا۔ لوگ تمہیں نفرت سے دیکھیں گے، لڑکے تم پر فکرے کسیں گے، راستے میں تمہیں روک روک کر یہی پوچھیں گے کہ بتا دو 2 گھنٹے کا کیا لوگی، 3 گھنٹے کا کیا لوگی، یا یہ بتاؤ کہ 10 منٹ کا کیا لوگی۔ ایک ایک قدم وہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا اور ملیحہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ پیچھے دیوار تھی، اسی لیے ملیحہ کا راستہ رکا تھا، اور مرجان اپنا ہاتھ اس کے دونوں جانب دیواروں پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر گیا۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے سیراب کر دو اور میں اس بات کو راضی رکھوں گا۔ تم ایک باعزت لڑکی ہی کہلاؤ گی یا پھر میں تمہیں بدنام کر دوں گا، اور تم جانتی ہو نا، بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ انسان بدی کر کے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لیتا ہے، لیکن اگر بدنام ہو جائے تو کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام نہیں بن پاتا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وقت تمہارے پاس ہے۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو اپنے رخسار سے صاف کر رہا تھا، اور ملیحہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ مرجان کی ہلکی ہلکی شیف اس کے نازک رخساروں اور کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ پہلی بار ملیحہ کے قریب کوئی یوں آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور ملیحہ کو لگ رہا تھا کہ بس اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنا مستقبل داؤ پر لگانا چاہتی تھی۔ فیصلہ کرنا ہی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور اس پر مرجان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں؟ پاگل تو تم نے مجھے ہی کیا ہے۔ ایسا لباس پہن کر آؤ گی تو بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جائے گا، اور میں تو پھر مرجان ہوں، ایک کریکٹر لیس ٹیچر۔
اپنی اسٹوڈنٹ پر گندی نظر رکھتا ہوں جو بڑا سخت تھا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں، تیسرے منٹ یا تو تم اپنی شرٹ اتارو گی یا پھر میں تمہیں واپس کلاس میں چھوڑاؤں گا اور تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا لیکن اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ 1 منٹ گزر چکا تھا اور دوسرے منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھیں۔ جب ملیحہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا یونیفارم کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر مرجان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا اسکارف سر سے اتار کر زمین پر پھینک کر اس پر اپنے جوتے رکھے تھے۔ اس کا گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ ملیحہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور اب مرجان اس کے یونیفارم کی شرٹ کے اوپر سے ہی۔ مرجان کا آج اس اسکول میں پہلا دن تھا۔ سب سے پہلے پرنسپل کے پاس ہی گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ 9th اور 10th کلاس کو میتھ پڑھائیں گے اور ابھی آپ میٹرک کلاس میں جائیں۔ اس نے کہا اوکے سر۔ مرجان جیسے ہی 10th کلاس کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک لڑکی وائٹ بورڈ پر بلیک مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ مرجان نے دروازے پر دستک دی تو اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے کی یس کم ان۔ کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگا میں اس کلاس میں میتھ کا نیو ٹیچر ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن اس کلاس میں تو میرا پیریڈ ہے۔ مرجان یہ سن کر کچھ حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میم مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو کیونکہ اس کلاس میں پہلا پیریڈ تو میرا ہوتا ہے۔ مرجان کہنے لگا ایسا کریں آپ پرنسپل سے جا کر پوچھ لیں کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جا کر پوچھوں، یقیناً آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ چلیں آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں۔ جی بتائیے سب اسٹوڈنٹس، پہلا پیریڈ آپ کی کلاس میں کون لیتا ہے؟ سب اسٹوڈنٹس کہنے لگے مس آپ لیتی ہیں۔ مرجان کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ لڑکی کہنے لگی اصل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں لائن مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توبہ ہے بھائی، کیا دور آ گیا ہے۔ یہ سن کر مرجان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مس، آپ جو کوئی بھی ہیں اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر بات کریں۔ مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے کی دیکھیں میں تو ابھی زبان سنبھال کر ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ شاید اپنے جذبات نہیں سنبھال پا رہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کلاس میں ایک ٹیچر پہلے سے موجود ہے؟ آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پرنسپل کی بات آپ نے کان کھول کر سنی ہی نہیں ہوگی اور اب آپ خواہ مخواہ میرے سامنے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرجان کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا لیکن بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ سیدھا وہ پرنسپل آفس میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سر آپ نے مجھے کس کلاس کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ پرنسپل نے پہلے اپنا چشمہ سیدھا کیا اور پھر کہنے لگے سر میں نے آپ کو میٹرک کلاس میں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے وہاں کوئی اور محترمہ پڑھا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلا پیریڈ وہی لیتی ہیں۔ آپ کو مجھے ڈیٹیلز بتا دینی چاہیے تھی کہ میٹرک کلاس میں ابھی کون سی ٹیچر پڑھا رہی ہیں۔ پرنسپل نے بڑے غور سے مرجان کو دیکھا اور پھر کہنے لگا پہلا پیریڈ تو پچھلے 1 ہفتے سے فری ہے، کوئی بھی نہیں پڑھا رہا کیونکہ میتھ کے ٹیچر کا ہم ارینج کر رہے تھے اور ہو ہی نہیں رہا تھا۔ مرجان نے گہری سانس لی پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں۔ پرنسپل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی میٹرک کلاس میں پہنچے تو کوئی بھی ٹیچر موجود نہیں تھا۔ سبھی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر کہنے لگے۔ وہ لڑکی جو وائٹ بورڈ کے پاس کھڑی تھی اور خود کو ٹیچر بتا رہی تھی اب ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مرجان کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ وہ کہنے لگا یہاں کون ٹیچر آئی تھی؟ سب اسٹوڈنٹس کہنے لگے سر کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے مرجان سے کہا یہاں تو کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے۔ مرجان نے انگلی سے اشارہ ملیحہ کی طرف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ محترمہ تھیں کون ہیں؟ پرنسپل نے کہا ملیحہ رضوان کھڑی ہو جائیں۔ وہ کھڑی ہو گئی تو کہنے لگے سر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سر آئے اور آ کر کلاس کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ سر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پرنسپل کہنے لگے اور یہ آپ گھر کے کپڑوں میں کیوں آئی ہیں؟ کس نے الاؤ کیا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگی میں نے میم سے بات کر لی ہے اسی لیے میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور آج ٹیسٹ تھا اسی لیے میں وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے فٹافٹ گھر کے کپڑوں میں آ گئی اور میم نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ میری میم زاہدہ سے بات ہو چکی ہے، آپ پوچھ لیں۔ یوں بات کر رہی تھی کہ اسے زیادہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔
प्रिंसिपल ने कहा अच्छा बैठो। फिर कहने लगे सर ये है आपकी क्लास और पहला पीरियड आप यहाँ लेंगे। ये कहकर प्रिंसिपल जा चुके थे और अपनी आंखें पटपटाते हुए मलिहा ने अपनी हंसी रोक ली थी। बाकी की क्लास के बच्चे भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मरजान बड़े गुस्से से मलिहा को देख रहा था। वो कहने लगे हे यू स्टैंड अप। मलिहा फौरन से खड़ी हो गई। वो कहने लगी यस सर। तो वो कहने लगा ये सब क्या था? वो कहने लगी कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मजाक किया था आपके साथ। आप तो सीरियस ही हो गए। सब बच्चे हंसने लगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी कि मरजान उसे पनिश करता। वो कहने लगा आइंदा ऐसे मजाक सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का टीचर हूँ। चलो बैठ जाओ। ये कहकर मरजान ने मैथ की सम करवाने शुरू कर दिए। काफ़ी इजी मेथड से बच्चों को समझा रहा था। उसकी पहली क्लास थी, इसीलिए चाहता था कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता है वो दे। बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में उसे जॉब मिल रही थी। इस वक्त उसे जॉब की अशद ज़रूरत थी और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद वो 9th क्लास में चला गया और उसके बाद छोटी दूसरी क्लासेस में। पूरा दिन यूं ही गुजर गया था। ये स्कूल शहर के नामवर स्कूल्स में से एक था और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादातर अमीर घरानों के थे, इसीलिए यहाँ टीचर भी काफ़ी तालीम याफ्ता और वेल मैनर्स रखे गए थे। स्टूडेंट को टीचर के बारे में अपनी राय देने का पूरा हक दिया जाता था। अब ये अलग बात थी कि वो इस हक का इस्तेमाल ठीक करें या गलत, लेकिन स्टूडेंट की बात को अहमियत दी जाती थी। बहरहाल मरजान जब वापस घर पहुंचा तो उसकी वालदा खाना तैयार कर चुकी थी। जैसे खाना उसके सामने रखा वो कहने लगा अम्मा आपने क्यों जहमत की, रोटी मैं खुद पका लेता, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कहने की बेटा कोई बात नहीं, तुम थके हारे आए हो और अभी खाना खाते ही ट्यूशन पढ़ाने चले जाओगे। पूरा दिन तुम्हें लग जाता है, रात को 11 बजे वापस आते हो और इसकर भी अपना खाना खुद बनाते हो। मैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बस तुम्हारा काम कुछ मुस्तकिल लग जाए तो फिर मैं रुकैया से बात करूं। मरजान कहने लगा अम्मा अभी छोड़े इन बातों को, आपने खाना खाया कि नहीं? वो कहने लगी नहीं, मैंने अभी नहीं खाया, सांस अभी भी फूल रहा था। मरजान की वालदा फरजाना बेगम दमे की मरीज़ा थी। ज़रा सा चलती तो सांस फूलने लगता था और जैसे ही रोटी बनाती या खाना पकाती तो खांसी का दौरा सा पड़ने लगता था। हालांकि बच्चा डॉक्टर को दिखा रहा था, मेडिसिन भी दे रहा था, लेकिन अफाका इतना ख़ास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ फरजाना बेगम को ये फ़िक्र थी कि अपनी ही ज़िंदगी में मरजान और अलीज़ा के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं। अलीज़ा मरजान की छोटी बहन थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वो बीए के आखिरी साल में थी। मरजान घर आके बस खाना ही खाता था और चला जाता था। फिर रात 11 बजे तक होम ट्यूशन पढ़ाता, तभी जाकर घर का खर्चा चलता था। काफ़ी महीनों से वो बेरोज़गार था और अब उसकी एक अच्छे स्कूल में जॉब लगी थी। प्रिंसिपल उसकी कारकर्दगी से काफ़ी खुश नज़र आया था। वो काफ़ी संजीदा मिजाज किस्म का लड़का था। आज भी वो क्लास ले रहा था जब उसे ये महसूस हुआ जैसे कोई धीमे धीमे लहजे में बातें करने में मसरूफ़ है। उसने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली। सब वाइट बोर्ड की तरफ मुतवज्जह थे। किसी को भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो बातें कर रहा है। मरजान ने दोबारा से पलटकर वाइट बोर्ड पर समझाना शुरू कर दिया। एकदम से चिप्स खाने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो तभी मलिहा ने अपना मुंह जोर से बंद किया था। लग रहा था जैसे उसके मुंह में कुछ है। मरजान चलता हुआ उसके पास आ गया। वो कहने लगा हे यू स्टैंड अप। वो खड़ी हो गई तो कहने लगा मुँह खोलो। तब तो मलिहा की जैसे जान निकली थी। वो कब से अपनी बराबर वाली क्लास फेलो निशा से बातों में मसरूफ़ थी और साथ साथ चिप्स भी खा रही थी। मरजान की क्लास में बेहद खामोशी होती थी। ज़रा सी आहट भी साफ सुनाई देती थी। उसने कहा कुछ कहा है मैंने तुमसे? तुम क्या क्लास को अपना घर समझ रखा है? किसकी इजाज़त से तुम खा रही हो? वो कहने लगी सर वो सुबह नाश्ता नहीं किया था, वही मासूमियत भरा लहजा। लेकिन मरजान उसके लहजे और मासूमियत को अच्छी तरह से समझता था। वो कहने लगा शट अप, तुम नाश्ता करके आई हो या नहीं आई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आइंदा मेरी क्लास में अगर तुम कुछ खाती हुई नजर आई तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सारी क्लास के सामने मलिहा को मरजान ने बहुत बुरे तरीके से डांटा था। सारी क्लास के सामने मलिहा को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई थी, लेकिन ये बेइज्जती उस पर ज़्यादा देर असरअंदाज नहीं रहती थी। वो एक गैर संजीदा किस्म की लड़की थी। क्लास ख़त्म होने के बाद निशा ने उससे कहा देखो ये दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है जो तुम्हारी गैर संजीदा आदत को नज़रअंदाज करें। मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि मत खाओ। वो कहने की मैं तो खाऊंगी और इनके पीरियड में ही खाऊंगी और देख लेना ये मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। निशा कहने की ये थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ जाएगा सर के हाथ से। वो कहने लगी अच्छा, तुमने मुझे शायद बहुत ईजी ले रखा है। अभी मलिहा ने अपना जलवा दिखाया ही कहाँ है।
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے کیا تھا۔ ملیحہ کا یہی کام تھا، اپنے سب ٹیچر سے چکنی چپٹی باتیں کرتی تھی، اپنی معصومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تھی۔ اسی لیے اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا اور ٹیچرز کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی چھٹی ہوئی، مرجان اپنی بائک سٹارٹ کر کے مین روڈ پر آیا ہی تھا جب پیچھے سے گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاڑی ملیحہ کی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، جلدی سے گاڑی روک کر اتر کر مرجان سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، چلیں چلیں، دیر ہو رہی ہے، آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اتنی بھی موٹر سائیکل پر گاڑی نہیں لگی کہ موٹر سائیکل ٹوٹ گئی ہو، جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ملیحہ کا اس طرح کا لہجہ اور بات سن کر مرجان کو غصہ آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک امیر اور گھمنڈی قسم کی لڑکی ہے، باپ کے پیسوں کو برباد کرنے کے لیے اسکول آتی ہے، کیونکہ کینٹین میں تو وہ جا کر جو کھاتی پیتی تھی، لیکن کلاس روم میں بھی باز نہیں آتی تھی۔ اکثر کبھی چوئنگم چبا رہی ہوتی تو کبھی بسکٹ کھا رہی ہوتی تھی اور کبھی چپس کھاتی رہتی۔ ایک بار مرجان نے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنی کاپیاں مجھے اسٹاف روم میں پکڑا دو، میں چیک کر لوں گا۔ ایک دفعہ وہ اس وقت اکیلا اسٹاف روم میں تھا، کوئی اور ٹیچر موجود نہیں تھا، سبھی اپنی کلاس لینے لگے ہوئے تھے۔ جب ساری کاپیاں اکٹھی کر کے ملیحہ اسٹاف روم میں آئی، اس نے ساری کی ساری کاپیاں مرجان کے سامنے رکھ دی۔ مرجان کہنے لگا، آپ اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ میں ساری کاپیاں اٹھا سکتی ہوں، بہت طاقت ہے مجھ میں۔ مرجان نے گہری سانس لی اور کہا کہ چلیں، اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں اب۔ وہ کہنے لگی، سر وہ مس رابعہ نہیں آئی، ہمارا نیکسٹ پیریڈ فری ہے۔ مرجان کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، مجھے میتھ کے کچھ سم نہیں آتے، آپ سمجھا دیں گے؟ وہی میٹھا اور معصومیت سے بھرا ہوا لہجہ تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، بتاؤ کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ مرجان کے پاس ایک رف رجسٹر موجود تھا اور اس نے وہی کھول لیا۔ ملیحہ نے اسے 2-3 سوال بتائے، وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ مرجان کی شکل دیکھے جا رہی تھی اور مرجان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی رجسٹر کے بجائے اس کے چہرے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس نے بڑے غصے سے ملیحہ کو دیکھا تو وہ واقعی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامنے رکھے ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ کے وہ بڑی توجہ سے مرجان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پر پڑھنے آئی ہیں یا میری شکل دیکھنے آئی ہیں؟ میری شکل دیکھ کر تو آپ کو سوال کرنا نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ سر، آپ کو شاید برا لگ گیا، میں واقعی سوال سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے یہ سالو کر کے دکھائیں۔ مرجان نے رجسٹر اس کے سامنے رکھا، اس نے 5 منٹ کے اندر اندر سارا سوال کر کے دکھا دیا۔ مرجان حیران تھا کہ وہ لڑکی توجہ سے سمجھ نہیں رہی تھی، تو پھر اس نے سوال کیسے سالو کیا؟ اس نے اندازہ لگایا یہ لڑکی اتنی کم عقل نہیں ہے، اگر محنت سے پڑھے تو اچھا پڑھ سکتی ہے۔ ملیحہ کہنے لگی، سر مجھے سب آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر سب آتا ہے تو مجھے کیوں سمجھانے کے لیے کہا؟ وہ کہنے لگی، وہ تو میرا کوئی اور مقصد تھا سر، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر مرجان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اٹھو یہاں سے اور اپنی کلاس میں جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ مرجان کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہو سکتی ہے، اسے شرم نہیں آتی تھی۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، مرجان جب بھی کلاس میں آتا، ملیحہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی کہ اسے غصہ آنے لگتا۔ ایک بار تو جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سامنے بورڈ پر مرجان کا اسٹیچو بنایا ہوا تھا اور چشمہ کافی موٹا بنا رکھا تھا۔ جبکہ مرجان نے یہ دیکھا تو پیچھے سے سب بچے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگا، یہ کس کی حرکت ہے؟ لیکن کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب کہنے لگے، ہمیں نہیں پتا، جب ہم کلاس میں آئے تو یہ بنا ہوا تھا، مرجان جانتا تھا یہ سب ملیحہ نے کیا ہے۔ اس نے کہا، کھڑی ہو ملیحہ اور کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگی، کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری ہی حرکت ہے، تمہارے علاوہ ایسی گری ہوئی حرکت اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں استاد کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، سر آپ نے کیا مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ مجھ پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، میں تمہاری حرکتوں کو کب سے برداشت کر رہا ہوں، اگنور کر رہا ہوں، تم کلاس سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ایک لڑکی ہو، میں تمہیں بہت ماروں گا۔ مرجان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگی، سر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کافی سنجیدہ تھی۔ مرجان نے کہا، تم باہر جا رہی ہو؟ یا پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہوا میں روکا تھا، جی تو چاہا اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی کلاس سے باہر چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد پرنسپل کے ساتھ واپس آئی۔ پرنسپل کہنے لگے، آپ نے اس لڑکی کو باہر کیوں نکالا؟
مرجان کہنے لگا یہ دیکھیں اس لڑکی کی حرکت اور ڈھٹائی کی یہ حد ہے کہ اس نے میرا اسٹیچو وائٹ بورڈ پر بنایا ہے۔ پرنسپل کہنے لگے تمہارے پاس اس کا کیا کوئی ثبوت ہے کہ اسی نے بنایا ہے؟ مرجان کہنے لگا سر یہ لڑکی تب سے مجھے پریشان کر رہی ہے جب سے میں اس کلاس میں آیا ہوں، کبھی یہ چپس کھاتی ہے تو کبھی یہ کوئی حرکت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ ایسا کرتی ہے تو آپ کو اسی وقت مجھ سے کمپلین کرنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فی الحال آپ اس کلاس میں بٹھائیں، آئندہ اگر یہ ایسی حرکت کرے تو مجھے بتائیے گا۔ مرجان کسی ضبط سے گزر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا، لیکن چند روز بعد جو کچھ مرجان کے ساتھ ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور مرجان ابھی تک کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے اور آج ان کی آخری کلاس تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بورڈ کے ہی پیپر دینے کے لیے جانا تھا۔ کافی دیر تک مرجان کاپی چیک کرتا رہا۔ چھٹی کو 20 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے آخری کاپی چیک کی اور ایک گہری سانس لی۔ پھر اسے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ تقریباً سارے کلاس روم خالی تھے۔ اسٹاف روم میں وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے کی یہ جو سر مرجان ہے نا بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ یہ سن کر مرجان کو حیرت ہوئی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسٹاف روم کے برابر والی کلاس میں کوئی موجود تھا، کمرہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لاک تھا۔ اندر 2 لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ایک لڑکی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سر مرجان مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں، کئی بار تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے غلط جگہ پر ٹچ بھی کیا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزریں۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی کیا واقعی؟ وہ کہنے لگی اور کیا؟ جب میں نے کہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ٹیسٹ میں پاس کروں تو چپ چاپ رہو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ سن کر مرجان تو تب کر ہی رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، اور اس کے بعد اس نے زور سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکے نے کہا کہ ملیحہ کھڑکی سے باہر کود کر بھاگ جاؤ، ہمیں لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ یہ سن کر مرجان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسکول کی بیرونی جانب گیا، اس کھڑکی کے پاس جو کہ اس کلاس سے باہر کھلتی تھی جہاں سے اسے یہ سب آوازیں آ رہی تھی، لیکن کھڑکی پر جوتوں کے نشان تھے۔ وہ تینوں اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکے کون تھے جو ملیحہ کے ساتھ کمرے میں تھے، البتہ ملیحہ کا نام اور اس کی آواز وہ اچھے طریقے سے سن چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا نہ کر گزرے۔ یہ لڑکی اس کا حد تک گر سکتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر بہک گیا تھا کہ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے مزہ ضرور چکھائے گا، وہ اسے بتائے گا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایسی باتیں اس نے کلاس میں کس کس کے ساتھ کی ہوں گی۔ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی تھی، خود تو میٹرک کر کے جا چکی ہوتی لیکن وہ بدنام ہو جاتا۔ مرجان کو اپنی عزت کا بڑا پاس تھا۔ اس نے اپنے ایک ایسے دوست سے بات کی جو کہ بورڈ کے ٹیچر کو سلیکٹ کرتا تھا۔ جس اسکول میں میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے وہ وہیں پہنچا تھا اور پہلے پیپر میں پہنچ جاتا اور ملیحہ کی کلائی پکڑ کر اسے ایک کمرے میں لے آیا تھا۔ اپنے دوست سے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا اور ساری بات بھی بتا چکا تھا، اس کے دوست نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور اب وہ ملیحہ کو کمرے میں لیا اس کے کیے کی اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھا بھی دیتا اور اسے اچھا خاصا ذلیل بھی کر دیتا، لیکن اگلے روز اس نے جب ملیحہ سے بات کرنا چاہی تو اس سے پہلے ہی کلاس روم میں اس نے ایک بار پھر کچھ ایسے الفاظ سنے تھے جس کے بعد مرجان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی محبوب ماں کے ساتھ ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول آ چکا تھا۔ رات بھی ٹھیک سے کھانا نہ کھا پایا، بار بار غصے کے مارے اسے ملیحہ ہی یاد آ رہی تھی جو اس حد تک گر سکتی تھی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا اندر آ ہی رہا تھا کہ جب دروازے کے دائیں جانب بڑی چیئرز پر بیٹھی 2 لڑکیاں آپس میں ہی بات کر رہی تھیں۔ کہنے لگی کیا تمہیں پتا ہے سر مرجان تو اس ملیحہ کے دیوانے ہو چکے ہیں، اسے تو پیپرز کی پرواہ ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہنس کر 2 باتیں کرے گی اور وہ اسے پاس کر دیں گے۔ توبہ توبہ، سر کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اگر میرے پیرنٹس کو پتہ چلا کہ اسکول کا ماحول ایسا ہو چکا ہے اور یہاں پر مرجان سر جیسے سر آ چکے ہیں تو وہ تو مجھے اسکول سے ہی نکلوا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر رہی صحیح کسر بھی نکل چکی تھی۔ مرجان کو یہ نوکری پہلے ہی بڑی مشکل سے ملی تھی، اب تک وہ ایک مناسب نوکری کی تلاش میں ہی ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا تھا، اور اب جب وہ عزت کی روٹی کمانا چاہتا تھا، سر پر ماں اور بہن کی ذمہ داریاں الگ سوار تھی، تو ایسے میں اس لڑکی نے مرجان کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مرجان جیسے شخص کے لیے یہ بات ہضم کرنا
آسان نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج اسے کلاس روم میں بند کر چکا تھا۔ جہاں باقی کے اسٹوڈنٹس موجود تھے وہاں سے یہ کمرہ کافی دور تھا، کوئی بھی ملیحہ کی سسکیوں کو نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی مذاق نہیں کروں گی۔ میں تو آپ کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، ویسے بھی میرا یہ آخری سال تو ہے اس اسکول میں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو میری شکل کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رہی تھی کہ اس کے ہاتھ وہیں پر رک گئے۔ مرجان نے جب اس کے رکتے ہاتھوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر پڑے ڈنڈے کو اٹھا لیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مار دیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگا جلدی کرو، تمہاری یہ ساری مزاحمتیں، یہ صفائیاں اب میرے کسی کام کی نہیں ہیں، جلدی کھولو۔ مرجان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب روتے ہوئے اس نے سارے بٹن کھول دیے تھے۔ ایک نظر مرجان نے اس کو دودھیا رنگت پر ڈالی۔ بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی، اور اس وقت جس حالت میں وہ اس کے سامنے تھی، اگر مرجان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو بے قابو ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتا، لیکن وہ تو اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا اور اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس سے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ وہ سانس نہ لینے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رحم کی بھیک مانگتی، مرجان نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دوہری اذیت سے دوچار ہو رہی تھی جب ایک ہی جھٹکے سے مرجان نے اس کی شرٹ کو کھینچ کر الگ کیا تھا۔ اس کے لبوں پر کفل لگا چکا تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی جب مرجان نے اپنی شدتیں اس پر لٹانی شروع کر دی۔ ایک پل کو وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کے قریب آیا ہے۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا، ہر ایک چیز کو بھولے اس کے ساتھ حدود تجاوز کرتا چلا گیا۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ اس وقت ملیحہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہچکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن مرجان جیسا بھرپور مرد جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا اس پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ جب تک اس کا جی نہ بھرا وہ اس کے وجود کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتا رہا۔ ملیحہ کی گردن پر کاٹے جانے کے کئی نشان تھے، اس کے کاندھوں پر سرخ نشان صاف نظر آ رہے تھے کہ اسے کسی مرد نے بڑی فرصت سے اپنی گرفت میں لے کر اپنی شدتیں اس کے وجود پر لٹائی ہیں۔ جب اسے اذیتوں سے دوچار کر چکا تو ایک جھٹکے سے اسے غصے سے جدا کیا تھا۔ ملیحہ کی حالت یوں تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی۔ وہ فرش پر گری آنکھیں موندے بے حال ہو چکی تھی۔ حقارت بھری نظر اس نے اس ملیحہ پر ڈالی جس کے منہ سے جو الفاظ اس نے اس روز سنے تھے وہ اسے مزید غصہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مرجان نے اسے اس حالت میں تڑپتا دیکھا تو ذہن میں وہی الفاظ پھر سے گونجنے لگے جو اس نے سنے تھے جب ملیحہ کہہ رہی تھی کہ سر تو موقع ڈھونڈتے ہیں مجھے ٹچ کرنے کا، جب بھی اسٹاف روم میں جاؤ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر کتنی ہی بار میرے ساتھ حدود سے گزرنے کا سوچ چکے ہیں۔ یہ تو میں ہوں جو ان کو دور رکھے ہوئے ہوں، ورنہ وہ تو میرے ساتھ پیسے دے کر بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ یہ الفاظ سن کر ہی مرجان کو سب سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اس کا اسکارف اور شرٹ اس کے وجود پر پھینک چکا تھا اور ایک جانب کو تھوک کر کہنے لگا یہ ہے تمہاری اصل اوقات، تم نے مجھے بدنام کیا تھا نا، اب خود کو دیکھ لو کس حالت میں پہنچ چکی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ جب ایک شریف انسان بدلہ لینے پر آئے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ آئندہ کے بعد تم کسی شریف شخص پر الزام لگانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہاں سے باہر آ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ زندہ لاش بنی وہاں پر پڑی رہی۔ کچھ ہی دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ابھی تک اپنی آنکھوں کے سامنے منظر کو چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اسے یہ پیپر ہر حال میں دینے تھے۔ رہ رہ کر اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اسکول میں ہر ٹیچر اور سر کے ساتھ ہنستی مسکراتی شوخ انداز میں باتیں کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بھی اس نے بہت بار مذاق کیے تھے، لیکن ہر کوئی نہ جانے کیا دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیا کرتا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی جو سر مرجان کر چکے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اٹھ کر گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ
جب اس نے کمرے کے باہر قدم رکھنا چاہا تو اس کی نظر سامنے کے بورڈ میں لگے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اپنا عکس دیکھ کر اسے خود سے صحیح معنوں میں اغارت اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ نوچ چکی تھی، خود کو ہی گالی دے کر کہنے لگی، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، یہی اصل اوقات ہے تمہاری جو تمہیں سر مرجان دکھا کر گئے تھے۔ تم اسی قابل تھیں، تم اپنی اصلیت بھول کر خود کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ یہی ہونا چاہیے تھا ملیحہ تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ کمرہ امتحان میں گئی۔ وہ کمرہ امتحان میں داخل ہوئی تو ہر کوئی سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوخ انداز و مسکراہٹ اس کے چہرے سے شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب غائب ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیپر حل کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پیپر کو بھگو رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی سہیلیوں نے پوچھنا بھی چاہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا کہا تم سے سر مرجان نے، بتاؤ، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائے۔ بس خاموشی سے پیپر حل کرنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ خود کو گھسیٹنے کے انداز میں وہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ماں اس وقت صحن میں لکڑیاں جلائے ہنڈیاں چڑھا چکی تھی۔ پورے گھر میں دھواں پھیل رہا تھا۔ جیسے انہوں نے ملیحہ کو دیکھا تو خود بھی کھانستے ہوئے کہنے لگی، بیٹا آ گئی پیپر دے کر، کیسا ہوا پیپر؟ ایسا کرو جلدی سے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ ایک تو کل رات بارش میں یہ لکڑیاں باہر ہی پڑی رہ گئیں، تمہارے ابا کو کہا بھی کہ جاؤ جا کر خشک لکڑیاں لا دو، مگر کہتا ہے اگر ان پیسوں سے خشک لکڑی لے آیا تو سبزی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ اب دیکھ لو یہ پورا گھر دھوئیں میں ڈوبا پڑا ہے۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ملیحہ نے یہ سوچ کر شکر ادا کیا کہ دھوئیں میں ماں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ اس کے گال پر موجود کھرچیں، اس کی گردن پر موجود وہ نشان۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی تھی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ اگلے روز اسے چھٹی تھی۔ بغیر کھائے وہ یوں ہی اوندھے منہ لیٹی رہی۔ دنیا کے سامنے خود کو امیر ثابت کرنے والی ملیحہ فاروق ایک عام سے ڈرائیور کی بیٹی تھی، جو بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والی، مگر اب تک اس کا صرف ایک ہی شوق پورا ہوا تھا اور وہ بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا تھا۔ چونکہ فاروق صاحب ایک بنگلے میں بطور ڈرائیور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ساتھ ہی اس کی ماں بھی اس بنگلے میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مل کر جو بھی کماتے وہ گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی پڑھائی پر بھی لگا رہے تھے۔ ملیحہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے ماں باپ کو وہ یہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ فکر مت کریں، دیکھیے گا آپ کی بیٹی کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، بڑے بڑے آفس میں بیٹھ کر کام کیا کرے گی اور لوگ میرے ماں باپ کو سلیوٹ کیا کریں گے۔ ملیحہ جب اونچے اونچے خواب دیکھتی تو اس کے ماں باپ بھی دل ہی دل میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا کے حضور دعا کرنے لگتے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی آج کس نوبت کو پہنچ چکی ہے۔ صرف اور صرف اپنے مذاق اور شوخ مزاجی کی وجہ سے وہ پہلے تو گھٹنوں پر سر رکھے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس نے کیا اس قدر سر مرجان کو تنگ کیا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتے تھے؟ جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا وہ سوچنے لگی۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی گردن پر مرجان کا لمس محسوس ہونے لگا، جب وہ اس کے کان کے قریب آ کر کہہ رہا تھا، کیا کہا تھا تم نے؟ میں نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا، تمہیں ٹچ کیا، مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی تم۔ آج میں تمہیں کسی شریف کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بھلے ہی آج تک ٹیچروں کو تنگ کرتی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس انداز میں کسی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی سر مرجان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے، دل ہی دل میں سوچ کر ملیحہ کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، بلکہ سر مرجان سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہیں مرجان جب اپنے گھر گیا تو کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ جلدی فارغ ہو کر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آج وہ مدتوں بعد رات کا کھانا مل کر کھا رہا تھا۔ سامنے اس کی بہن بیٹھی مسکرا کر اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ اسے مسکراتا دیکھ کر نہ جانے کیوں مرجان ایک ٹھنڈی سانس خارج کر گیا۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں ملیحہ کی تصویر بن گئی۔ کیا وہ بھی اس وقت یوں ہی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوگی؟ یہ سوچ کر جب مرجان کے دل میں آئی تو وہ اگلے پل ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ حقارت پھر سے پنپنے لگی۔ سوچنے لگا وہ اسی قابل تھی، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو کسی شریف خاندان کی لگتی ہی نہیں ہے۔
بے حیا کہیں کی۔ کھانا کھا کر کچھ دیر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں جا چکا تھا، لیکن وہ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ اگلے 2 روز ایسے ہی بے چینی سے گزرے۔ تیسرے روز وہ ایک بار پھر ہال میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ جب باقی اسٹوڈنٹس کمرے میں آئیں تو ملیحہ بھی وہیں پر آئی تھی، بالکل خاموش، سر جھکائے، چپ چاپ۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہاں پر اس اسکول کی باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام مہجبین تھا، اس نے سر کو اپنے قریب راؤنڈ لگاتے دیکھا تو اگلے پر ہنس کر کہنے لگی، سر کون سی سزا دی ہے آپ نے ملیحہ کو؟ جب سے آپ اسے بازو سے کھینچ کر باہر لے کر گئے ہیں اس دن کے بعد سے تو اس کو جیسے چپ لگ گئی ہے، ورنہ اتنے سالوں میں، گزشتہ 10 سالوں سے ہم اس لڑکی کو جھیلتی آ رہی ہیں، لیکن یہ لڑکی تو اچھوں کو سیدھا کر دیتی تھی۔ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی ملیحہ کے تو ہاتھ پاؤں نیلے پڑنے لگے جب مرجان نے بھی دبی دبی غراہٹ کے ساتھ کہا، ایسا سبق یاد کروایا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں بھی نہیں بھولے گی۔ دوبارہ کسی کا تماشا بنانے سے پہلے 10 بار سوچے گی۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر لرز رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے پیپر حل کیا تھا۔ سر مرجان کے تو وجود سے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ وہی لڑکی مہجبی ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالنے کے بعد ہنسی تھی۔ نہ جانے کیوں سے ملیحہ کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی سارے بورڈ کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور آخری بار تمام لڑکے لڑکیوں کو ایک بار پھر اسکول میں گیٹ ٹوگیدر کیا گیا تھا، لیکن ملیحہ نہیں گئی تھی۔ جب سے 10ویں کلاس میں آئی تھی اس نے اس آخری گیٹ ٹوگیدر کا بڑا پلان بنا رکھا تھا کہ ٹیچرز کو یوں تنگ کرنا ہے، سب ٹیچرز کو ان کی پوری عادات بتا کر اسٹیج پر ڈرامہ پیش کرنا ہے۔ وہ اچھا خاصا ڈرامہ پلان کر چکی تھی، لیکن آج یہ اسکول بالکل بے رونق تھا۔ 10ویں کلاس کے لڑکے لڑکیاں سبھی موجود تھے، مگر ان میں ملیحہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پرنسپل نے بھی کہہ دیا کہ ملیحہ کہاں ہے۔ ملیحہ کے بغیر تو یہ محفل بالکل بے رونق لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ملیحہ کو کال بھی کی گئی، لیکن وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس روز مرجان کو بار بار وہ وقت یاد آیا تھا۔ اندر ہی اندر اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا کہ کہیں اس نے اس لڑکی کو اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا تو نہیں دے دی۔ اسے ڈانٹ کر بھی تو سمجھا سکتا تھا، یا پھر اس کے ماں باپ کو بلاتا۔ اس کا باپ بھائی تو لازمی ہوگا، اسے بلا کر اس کی اصل حقیقت بتاتا۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ چکا تھا۔ تبھی مرجان کو یہاں پر اس کا ایک عزیز دوست کہہ رہا تھا کہ ان دونوں تو ویسے بھی اسکول میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اگر تم چاہو تو سیٹھ صاحب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، تنخواہ بھی اچھی دیں گے۔ جیسے ہی مرجان نے یہ سنا تو سب کچھ بھول بھال کر کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میری وہاں بات چلا دو۔ ویسے بھی ان دنوں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جانتے تو ہو ہمارے گھر کے حالات، اماں کی دوائیاں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، پھر بہن کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ خود سے پہلے اپنی بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اگلے روز ہی وہ اپنے دوست کے ساتھ سیٹھ صاحب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر نہیں تھا بلکہ محل تھا۔ محل ایک نظر جب اس نے اس گھر پر ڈالی تو جیسے ستائشی نظروں سے اس بنگلے نما گھر کو دیکھتا ہی رہ گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بے شک میرا اللہ کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے تو کسی کو اس سے محروم کر کے پل پل خواہشوں سے ترستا ہوا، بے شک وہ ذات تو بہترین عطا کرنے والی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اندر ہی اندر کچھ ایسی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی کہ خدا کا نام لیتے ہوئے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے والا مرجان کے روز سے مصلے پر کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ اسے خوف آتا تھا، بلا شبہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غصے اور انتقام کی آڑ میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم سیٹھ صاحب کے سامنے حاضر ہوا جو انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے ملوایا جو کہ 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تنخواہ بھی وہ اسکول کے مقابلے میں صرف 2 گھنٹے انہیں پڑھانے پر اچھی خاصی دے رہے تھے۔ یوں سیٹھ صاحب نے مرجان سے کہا، آپ کو ٹرانسپورٹ کی فکر کرنی نہیں چاہیے، میرا ڈرائیور روز آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا کرے گا اور آپ کو چھوڑ بھی آئے گا۔ مرجان خوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس نے بچوں کو پڑھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک روز جب مرجان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا تبھی ڈرائیور کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں بیٹا کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا رو کیوں رہی ہو، تمہاری اماں کو کیا ہو گیا بتاؤ، گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ ڈرائیور کی یہ بات سن کر مرجان بھی چونک گیا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آتے جاتے ہوئے کہ وہ اس کے ساتھ بات چیت بھی کرتا رہتا تھا،
اسے اپنے جیسے مڈل کلاس لوگ بے حد پسند تھے۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا انکل، سب خیر تو ہے؟ ڈرائیور کہنے لگا اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں گاڑی کو اپنے گھر کی طرف موڑ لوں، میرا گھر یہیں پاس میں ہے۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، میری بیٹی بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ مرجان نے فوراً انہیں گاڑی اپنے گھر کی طرف لے جانے کا کہا۔ پریشانی تو اسے بھی ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر آ کر رکی، جس کا دروازہ بھی زنگ آلود تھا۔ فوراً ڈرائیور اتر کر گھر کے اندر گیا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا پریشان حال اسے دیکھ رہا تھا جب گھر کا دروازہ کھلا اور اس ڈرائیور اور ایک نوجوان لڑکی نے ایک عورت کو تھام کر باہر لائے۔ فوراً اس عورت کو فرنٹ سیٹ پر ساتھ بٹھایا۔ مرجان کی نظریں تو اس عورت پر رکی ہوئی تھیں جو گہرے سانس لے رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی آواز پر پڑی تو کان میں ایک بار پھر وہی سسکیاں گونج گئیں جو ملیحہ کی تھیں۔ کرنٹ کھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ عام سے لباس میں ملبوس ملیحہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی ابا، امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اماں کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں تو ملیحہ کے چہرے پر ہی مرکوز رہ چکی تھی جب ملیحہ کا باپ کہنے لگا بیٹا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ملیحہ کو وہ گھر ہی چھوڑ چکے تھے۔ جب ملیحہ نے بیک سیٹ پر دیکھا سر مرجان کو بیٹھے تو اس کی بھی آنکھیں وہیں پر پتھر آ چکی تھی۔ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سر مرجان کو کبھی وہ اپنے سامنے دیکھ سکے گی، وہ بھی اپنے ہی باپ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی جو مرجان سے بھی ڈھکی چپی نہ رہ سکی۔ گاڑی فوراً گلیوں سے نکل کر اسپتال کی طرف روانہ ہو چکی تھی جب اس نے فاروق صاحب کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہاسپٹل ہی چلیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرا وہاں پر ہاسپٹل میں جاننے والا ایک دوست ہے، آپ کی بیوی کا چیک اپ جلدی ہو جائے گا۔ وہ جلدی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے علاج بھی جلدی شروع کر دیا گیا تھا۔ گرمی کی وجہ سے سانس کی جکڑن تھی جو بے ہوشی کا باعث بنی تھی، کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فاروق نے اور مرجان کا شکریہ ادا کیا تو وہ اگلے پل ان کا ہاتھ پکڑ گیا، پھر تھکے ہوئے الفاظ میں کہنے لگا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے فاروق کہنے لگا کہ بیٹا تم سے کیا چھپانا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی عطا کی جو مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لاڈ پیار بہت دیا ہے، آج تک اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا، سینے سے لگا کر پالا ہے اپنی بچی کو، اس کو پڑھنے کا بہت شوق رکھتی ہے۔ پھر میں نے اپنے صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا جس اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں تم بھی اپنی بچی کو وہیں پڑھاؤ۔ تو اسکول کے پرنسپل سبھی جانتے ہیں کہ یہ میری بچی تھی، ہونہار بھی بہت ہے، پڑھ لکھ کر بڑا نام کمانا چاہتی ہے۔ میں اور میری بیوی تو سارا دن محنت اس کے لیے ہی کرتے ہیں کہ بس میری بچی پڑھ لکھ لے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور ہمارا نام روشن کرے۔ مرجان چپ چاپ فاروق کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کر چکا ہے تو شاید وہ تو مارے صدمے کے ہی یہاں پر اپنا دم توڑ دیتے۔ مرجان ان سے الوداع لے کر وہاں سے چلا تو آیا، مگر اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا بلکہ فاروق کے گھر کی طرف تھا۔ وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا تھا، یہی سمجھی کہ شاید دروازے پر ابا ہی ہوں گے، مگر سامنے مرجان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تو جیسے پھرنے لگی۔ جلدی سے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر مرجان اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا خبردار کوئی ڈرامہ مت لگانا۔ وہ سہم کر دور ہٹی، روتے ہوئے کہنے لگی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کتنا برباد کریں گے مجھے؟ کیا من نہیں بھرا مجھے نوچ نوچ کر کھانے کے بعد آپ کا؟ اب کیا میرے باپ کے سامنے مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ مرجان نے اس کے لبوں سے یہ سنا تو وہ بھی بپھر چکا تھا۔ کہنے لگا شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے ماں باپ کتنے نیک ہیں، شریف ہیں، دونوں تمہاری پڑھائی کی خاطر دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور تم اسکول میں یہ بتاتی پھرتی ہو کہ تم کوئی بہت ہی امیر کبیر باپ کی بیٹی ہو۔ اپنا نخریلا انداز دیکھا ہے
تم نے؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تو جانتی ہو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ مرجان کی بات پر فوراً وہ تڑپ اٹھی تھی، کہنے لگی میں نے کب کہا کہ میں امیر باپ کی بیٹی ہوں؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ میرا باپ امیر ہے؟ بتائیے مجھے اسکول کا وہ بچہ بتائیے جس نے یہ کہا ہو۔ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ایک بار پھر میں آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ صرف اور صرف اپنی تسکین کی خاطر آپ نے میرا استعمال کیا، مجھ پر جھوٹے الزام لگائے۔ گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو آپ جیسے شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ دھکے مار کر مرجان کو گھر سے نکال چکی تھی اور مرجان چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ واپس گھر چلا آیا تھا۔ اگلے روز جب وہ سیٹھ صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات فاروق صاحب سے ہوئی تھی۔ بار بار ذہن میں ملیحہ کا روتا چہرہ اور وہ انداز گھوم رہا تھا۔ وہ ملیحہ کی آواز تھی، وہ خود سے ہی ہم کلام ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میٹرک کا رزلٹ آ چکا۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ باقی سب تو پاس ہو چکے مگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، مہجبین، جو کہ فیل ہو چکی ہے اور دوبارہ سے اسی اسکول سے میٹرک کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ وہ اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی اور ایک لڑکا بھی فیل ہوا تھا۔ ایک بار جب مرجان پڑھا رہا تھا تو اسے اسی لڑکی کی آواز آئی جو سر مرجان کی آواز نکال کر بات کر رہی تھی۔ مرجان کو اپنی ہو بہو آواز سن کر حیرت ہوئی۔ پلٹ کر اس نے دیکھا اور کہنے لگا کون ہے؟ کس نے ابھی یہ آواز نکالی؟ کلاس کے بچے جو پہلے ہی اس لڑکی سے تنگ تھے کہنے لگے سر یہ مہجبین ہے، عجیب ہی لڑکی ہے نا، خود نہ خود پڑھتی ہے اور نہ ہمیں پڑھنے دیتی ہے، یہ تو ہر ٹیچر اور ہر اسٹوڈنٹ کی آواز نکال لیتی ہے۔ مرجان کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا کہ کئی لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس نے کتاب وہیں رکھی اور اس لڑکی کو اپنے سامنے بلایا، پھر کہنے لگا میری آواز نکالو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر کی آواز نکالی تھی۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے باقی سب کی آوازیں بھی اس سے نکلوانے لگا۔ آخری نام اس نے ملیحہ کا لیا تھا کہ تم ملیحہ کی آواز نکال سکتی ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سر کو دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ مرجان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، مگر مرجان پوری کہانی سمجھ چکا تھا۔ اسے الگ اسٹاف روم میں لے گیا اور وہاں پر یہ سوال کیا تو خوف کے مارے وہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی کو بھی مرجان کے ہاتھ لگے تو روتے ہوئے وہ بھی سب کچھ بتا چکا تھا کہ یہ شروع ہی سے ملیحہ سے جہلس ہوتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تاکہ ملیحہ کو سب کی نظروں میں گرا سکے اور خاص کر آپ کی نظروں میں گرا کر اسے اسکول سے نکلوا سکے۔ مرجان کے تو سر پر جیسے بم پھٹ چکا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اگلے ہی پل اس نے جا کر اسکول کے پرنسپل سے بات کی۔ بلا شبہ وہ امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی، مگر اسے اسکول سے نکلوا دیا گیا تھا۔ 4 سال تک کہیں بھی اب آگے پڑھ نہیں سکتی تھی۔ مرجان تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹا۔ آنکھوں سے آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے کہ اس نے ایک معصوم بے قصور لڑکی کو اس غلطی کی سزا دی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بس سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگیں اچھا، میں تو یہ خبر سننے کو ترس چکی تھی۔ کل ہی جا کر میں علیزہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ علیزہ نہیں، ملیحہ، میں ملیحہ سے شادی کروں گا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا گیا، جسے سننے کے بعد اس کا ہاتھ بھی سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ کہنے لگی بیٹا یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی ہماری بہو بنے۔ اگلے روز وہ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ جب اتنے اچھے با اخلاق لڑکے کا رشتہ فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا تو وہ خوش ہوئے تھے۔
لیکن کہنے لگے کہ بیٹا تم عمر میں میری بچی سے کافی بڑے ہو اور میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب ملیحہ کو پتہ چلا کہ مرجان سر کا رشتہ ہے تو وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور مرجان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ مرجان کی ماں تھی جس نے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس سے بات کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، مرجان کا پیغام دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے تو لگا تھا شاید میرا ان سے یہ مذاق کرنا انہیں مجھ سے بدلہ لینے پر مجبور کر گیا، لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میں مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ مرجان کی ماں کمرے سے باہر نکل آئی۔ فاروق صاحب کا اور بیوی کا یہی دل تھا کہ وہ مرجان کو اپنا داماد بنائے۔ اصل غصہ تو اسے محجبین پر آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، ہاتھ میں ایک چیز چھپائے۔ وہ محجبین کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ محجبین کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے موقع پا کر اسے بالوں سے گھسیٹا اور بالوں سے پکڑ کر گردن سے دبوچ کر گھر کی پچھلی طرف لے جانے لگی۔ وہ چیختی ہوئی مدد طلب کر رہی تھی مگر اس نے اسے زور سے دیوار میں مارا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر بیٹھ کر کینچی کی نوک اس کی گردن کے پاس لے کر گئی اور تھپڑ مار کر بولی کہ بتاؤ کیا یہ سارا کیا دھرا تمہارا تھا؟ گھبراتے ہوئے پہلے تو نفی کرنے لگی، لیکن پھر خوف کے مارے کہنے لگی کہ ہاں میں تم سے جلتی تھی، تبھی یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن اب مرجان صاحب نے مجھے سزا کے طور پر نکال دیا ہے۔ غصے اور انتقام میں اس کی آنکھوں میں بدلہ اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے ناخن اس کی گردن اور چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ کینچی سے اس کے سارے بال کاٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہی سزا ہے تمہاری۔ اسے گنجا کر کے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مرجان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ کچھ روز بعد ہی ملیحہ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرجان اور اس کی ماں بھی اس وقت ان کے گھر میں موجود۔ مرجان کی ماں بہن نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی اسے مرجان کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ پھر ایک بار جب انہوں نے مرجان کے لیے ملیحہ کا ہاتھ مانگا تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ ہاں کر چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی وہ رخصت ہو کر مرجان کے گھر چلی گئی۔ مرجان نے اسے اپنی بیوی بنانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کہہ رہا تھا کہ جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہوں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ بھلے ہی عمر میں بڑا تھا لیکن ملیحہ نے اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہی تھی۔ مرجان نے اس کا ایڈمیشن بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس نے اگر ملیحہ کی زندگی برباد کی تھی تو وہ آج اسے اپنا بھی چکا تھا۔ جیسے جیسے اس بات کی سمجھ ملیحہ کو آئی تو اس نے اپنا رویہ مرجان کے ساتھ ٹھیک کر لیا، اور مرجان نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا شوخ اور چنچل پن واپس لا سکے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی شرارتیں کرتی ملیحہ دوبارہ سے اسے واپس مل چکی تھی۔ اب اس کے گھر میں ملیحہ کے قہقہے بکھرتے تھے، اور وہ ان قہقہوں کو سن کر اب خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ دوبارہ اس نے بھول کر بھی کبھی ملیحہ کو ان اذیتوں سے دوچار نہیں کیا تھا جن سے وہ اسکول کی خالی روم میں ہوئی تھی۔ آج بھی جب وہ ملیحہ کے قریب آتا تو ملیحہ کا پورا وجود اس کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتا تھا۔